الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد آپ حدیث کو جو واٹس ایپ گروپ ہے وہاں میں نے پیسٹ کی ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ آج جو ہم باب پڑھنے جا رہے ہیں یہ تیسرا باب ہے، باب من رفع صوتہ بالعلم، کہ جس نے علم کی کسی بات کو بیان کرنے کے لیے آواز کو بلند کیا، یعنی علم کی بات پہنچانے کے لیے آواز کو بلند کرنا، یہ علم کی تدریس، علم کی تعلیم کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ اور اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عامر، وہ کہتے ہیں قال تخلف عنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جو ہم نے کیا ہم سے پیچھے رہ گئے، فی سفرۃ سافرناہا فأدرکنا وقد ارحقتنا الصلاۃ، تو آپ ہم سے اس وقت ملے کہ جب ہمیں نماز کا وقت آ پہنچا تھا اور ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے۔ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، تو ہم اپنے پاؤں کو دھونے کی بجائے اس پر مسح کرنے لگے تاکہ جلدی جلدی وضو ہو جائے۔ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ، تو آپ نے بلند آواز کے ساتھ پکار کر کہا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، دیکھو ایڑیوں کی خرابی دوزخ سے ہونے والی ہے، یعنی ان ایڑیوں کے لیے بربادی ہے، آگ کی خبر ہے کہ جو ایڑیاں دھوئی نہ جائیں، جو ایڑیاں خشک رکھی جائیں۔ مرتین او ثلاثا، آپ نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ با آواز بلند جو ہے یہ صحابہ کو بیان کیا۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا انداز ذکر ہوا ہے کہ جو تعلیم کے اندر بسا اوقات جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ یا کوئی قوم یا گھر کے اندر کچھ لوگ وہ کسی غلطی کا شکار ہو رہے ہیں اور وہ غلطی ہلاکت خیز ہے، نقصان دہ ہے، تو پھر بلند آواز سے ان کو تنبیہ کرنا، ان کو خبردار کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اسی طرح سے اس کے اندر تکرار بھی آپ نے کیا ہے، مرتین او ثلاثا، آپ نے 2 یا 3 مرتبہ یہ جو ہے وہ بات فرمائی، اور اس سے پتہ چلا کہ کسی چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے استاد کا، تربیت کرنے والے کا اس بات کو 2 یا 3 مرتبہ دہرانا یہ سنت ہے، اور یہ علم کو یاد کرنے میں مفید ہے۔ اور آپ نے یہاں جو بات بیان کی وہ یہ ہے کہ صحابہ مسح کر رہے تھے جلدی کے اندر، تو آپ نے انہیں بتایا کہ یہ جو مسح کرنا ہے یہ دھونے سے کفایت نہیں کرے گا، یعنی دھونا ضروری ہے، کیونکہ جس وقت میں جو چیز ضروری ہو اس وقت میں وہی کی جائے گی۔ تو مسح اس صورت میں ہو سکتا ہے جب کوئی بیمار ہو، جب کوئی زخم ہو، یا انسان نے جرابیں پہنی ہو، کہ وہ ایک الگ پورے اس کے احکام ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پاؤں کھلا ہو اور انسان اس لیے مسح کرے کہ جلدی جلدی نماز کے اندر شامل ہو جائے، تو یہ درست نہیں ہے، اس سے وہ وضو نہیں ہوگا۔ اچھا، اس سے اگلا جو باب ہے
بڑا ہی عظیم باب ہے، اس کے اندر ایک نہایت اہم مسئلے کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ باب قول المحدث، محدث کا یہ کہنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ محدث کون ہوتا ہے؟ جو حدیث کو بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو حدیث کو بیان کرتا ہے، اس کے لیے امام صاحب کہتے ہیں کہ اس کا یہ کہنا کہ حدثنا، ہمیں بیان کیا، اخبرنا، ہمیں خبر دی، انبأنا، ہے نا، ہمیں خبر دی، یہ دونوں ایک ہی معنوں کے اندر ہیں۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ درست ہیں، یہ الفاظ درست ہیں۔ اب محدث جب حدیث کو روایت کرتا ہے تو آپ دیکھیں گے، ہم نے کل بھی سند کو دیکھا، تو وہ انہی الفاظ کو جو ہے وہ دہراتے ہیں کہ ہم نے اپنے استاد سے سنا، یا اس نے ہمیں خبر دی، ہے نا، یا انہوں نے ہم سے بیان کیا۔ جیسے ابھی جو ہم نے حدیث پڑھی ہے، اس کی سند ہم دیکھتے ہیں تو اس میں امام بخاری اپنی اس سند کو ذکر کرتے ہیں، حدثنا ابو النعمانی، ہمیں ابو النعمان نے بیان کیا۔ ابو النعمان کنیت ہے اور ان کا نام ہے عارم بن فضل، ٹھیک ہے، عارم بن فضل ان کا جو ہے وہ نام ہے۔ تو یہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ امام بخاری کہہ رہے ہیں انہوں نے ہمیں بیان کیا۔ قال حدثنا ابو عوانہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا ابو عوانہ نے، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں عن ابی بشر، وہ روایت کرتے ہیں ابی بشر سے، عن یوسف بن ماہک، وہ یوسف بن ماہک سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں، اور وہ آگے صحابی ہیں عبداللہ بن عمر، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو الفاظ محدثین نے بولے ہیں، امام بخاری کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، یہ الفاظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی یہ الفاظ بولتے تھے جو محدثین بولتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ محدثین نے الفاظ کا بھی اگر چناؤ کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ مجھے میرے استاد نے بتایا، تو وہ الفاظ بھی انہوں نے ایسے چنے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو ہے وہ الفاظ بولے ہیں۔ اس قدر اس کی الفاظ کے چناؤ کی اہمیت ہے۔ ہم احادیث دیکھتے ہیں جو لے کر آئے ہیں صحابہ کی اقوال، تو اس کے اندر وہ کچھ اقوال لے کر کے آئے ہیں، ان میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے اندر سے پہلا جو ہے وہ اثر لائے ہیں، وقال لنا الحمیدی، ہم حمیدی کہتے ہیں، کان عند ابن عیینہ، وہ ابن عیینہ کے پاس تھے۔ امام حمیدی نے کہا کہ ابن عیینہ کے نزدیک، مجھے غلطی لگی، ابن عیینہ کے نزدیک جو الفاظ ہیں حدثنا اور اخبرنا اور انبأنا وسمعت واحدا، یہ جو سارے الفاظ ہیں یہ ایک ہی درجے کے اندر ہیں۔ یعنی راوی، بیان کرنے والا، چاہے یہ کہے کہ ہم سے بیان کیا، ہمیں خبر دی، ہمیں جو ہے انفارم کیا، جیسے ہم ابھی انبأنا کا ترجمہ انفارم کرنا کہہ لیتے ہیں، کیونکہ اردو میں ایک ہی معنی دونوں کا بن رہا ہے، تو یا یہ کہے کہ میں نے سنا، کہ وہ کہتے ہیں ان سب کا ایک ہی درجہ ہے، ٹھیک ہے، یہ سب ایک ہی برابر کی جو ہے وہ ایک وزن رکھتے ہیں، الفاظ مختلف ہیں لیکن ان کا جو درجہ ہے وہ ایک ہی ہے۔ اور پھر امام بخاری لے کر آئے ہیں، وقال ابن مسعود، ابن مسعود جو کہ صحابی ہیں وہ کہتے ہیں، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہو الصادق المصدوق، اور آپ صادق المصدوق ہیں، سچے ہیں، اور آپ کی تصدیق کی گئی ہے، یعنی آپ سچوں کے سچے ہیں، ہے نا، صادق المصدوق۔
تو اسی طرح اگلا اثر لائے ہیں، وقال شفیق عن عبداللہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتاً، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی۔ اب یہ مختلف صحابہ کے جو الفاظ ہیں نا نبی علیہ السلام سے بات سن کے بارے میں، حدیث سننے کے بارے میں جو انہوں نے الفاظ بولے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اب ایک اور صحابی ہیں حذیفہ کہتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 احادیث سنائی۔ وقال ابو العالیہ عن ابن عباس، اسی طرح ابو العالیہ جو ابن عباس کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ عن ابن عباس، اب ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں اور اس کے لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں عن، ٹھیک ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں نا، انگلش میں ہم اس کو کیا کہیں گے، فرام اور ٹو، تو اس طرح کے یعنی اس مفہوم کے اندر یہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور لفظ استعمال کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ، حدیث قدسی کو بیان کر رہے ہیں۔ ایسے ہی انس رضی اللہ عنہ نے بھی لفظ استعمال کیا عن النبی یرویہ عن ربہ، یہ بھی حدیث قدسی بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے اللہ کے بارے میں یہ بات فرمائی، اللہ تعالیٰ سے کا جو ہے وہ یہ کلام نقل کیا۔ وقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربکم عز وجل، یہ بھی حدیث قدسی روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ سارے الفاظ جو محدثین بولتے ہیں اس کی دلائل یعنی یہ الفاظ جو ہیں صحابہ سے ثابت ہیں۔ اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے کہ امام بخاری نے اس بات کو باقاعدہ ایک باب باندھ کے اس کو ذکر کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث کا جو سارا علم ہے یہ سند کے اوپر کھڑا ہے، یعنی امام بخاری اپنے استاد سے روایت کرتے ہیں، ان کے استاد اپنے استاد سے، ان کے استاد اپنے استاد سے، اور وہ کسی تابعی سے، وہ کسی صحابی سے، بعض اوقات کم واسطے ہوتے ہیں، بعض اوقات درمیان میں زیادہ واسطے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو سند ہے یہی ضمانت ہے کہ یہ جو بات ہے یہ حضور نے فرمائی ہے نا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں امام بخاری تو 300 سال کے بعد آئے، 400 سال کے بعد آئے محدثین، اور انہوں نے کیسے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے حدیثیں جمع کر دی ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ احادیث تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لکھی گئیں، پھر آپ کے بعد صحابہ نے بھی لکھی، پھر صحابہ سے تابعین نے لکھی، پھر تابعین سے تبع تابعین نے لکھی، ٹھیک ہے۔ امام مالک آپ دیکھیں کہ بالکل ابتدائی جو ہے زمانوں کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تابعین اور تبع تابعین ان زمانوں میں امام مالک آ رہے ہیں، امام ابو حنیفہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ امام جو ہے اس کے بعد پھر تو بہت زیادہ ائمہ آئے، لیکن اس جو تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ ہے اس کے اندر بھی آپ کو بڑے بڑے ائمہ نظر آئیں گے، جیسے امام ابو حنیفہ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں وہ تابعین میں سے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ وہ تبع تابعین میں سے ہیں، تبع تابعین میں سے تو ان کا معروف ہے۔ پھر اس کے بعد امام مالک ہیں۔ تو محدثین نے ہر زمانے میں احادیث لکھی، اور امام بخاری نے کیا کیا ہے یا بعد میں آنے والے محدثین نے کیا کیا ہے کہ وہ جو سند کے ذریعے ان کو جو ان کے استاد نے پڑھایا اور بتایا کہ میرے استاد نے مجھے یہ حدیث سنائی، انہوں نے وہ سند کے ساتھ ان احادیث کو جمع کر دیا بس۔ تو اس کے اندر کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ 300 سال کی کوئی سند پائی جائے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب مجھے اجازت الروایہ ملا اپنے شیخ سے، تو میں بڑا خوش ہوا اور بڑا حیران ہوا کہ اب میں جو ہوں عبدالعلام، میں اپنے استاد سے اجازہ لے رہا ہوں کہ میں نے اپنے استاد سے بخاری پڑھی، میرے استاد اپنے استاد کا ذکر کرتے ہیں، وہ اپنے استاد کا، وہ اپنے استاد کا، ہوتے 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 یہ سند جو ہے امام بخاری تک جاتی ہے۔
سبحان اللہ۔ اور پھر امام بخاری سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے۔ تو اگر 1500 سال کے بعد بھی، ٹھیک ہے، 1500 سال کے بعد بھی یہ ممکن ہے کہ جن جن لوگوں نے احادیث پڑھائیں وہ احادیث محفوظ ہوں، کہ جن جن لوگوں نے احادیث پڑھائیں وہ احادیث محفوظ ہوں اور ان کے نام محفوظ ہوں۔ اب شاہ ولی اللہ جو ہیں بر صغیر میں، آپ جس سے بھی حدیث کا وہ اجازہ لیں گے نا، حدیث کی سند جس کی بھی دیکھیں گے نا استاد کی، امام بخاری تک کیسے جا رہی ہے، تو بر صغیر میں آپ کو حضرت شاہ ولی اللہ کا نام نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے بڑا کام لیا، بر صغیر میں علم حدیث کو پھیلانے والے، ایک بہت بڑا ان کا ایک وہ ہے۔ تو امام بخاری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے درمیان تو چند جو ہے وہ 300-400 سال کا بھی وقفہ نہیں ہے۔ تو اس وقفے میں اگر کوئی 6 واسطے آتے ہیں یا 5 واسطے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر تعجب ہونا وہ یعنی لا علمی کی علامت ہے، کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ سند جو ہے وہ کیا ہے، اور حدیث جو ہے اس کا متن جو ہے اس اور سند ان دونوں کی کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ پھر اس سند میں ایک ایک بندے کا جس کا بھی امام بخاری نام لے رہے ہیں اپنے استاد کا، ان میں سے ہر ایک کی زندگی محفوظ ہے، ان میں سے ہر ایک کی زندگی محفوظ ہے، کیا وہ سچ بولتے تھے، جھوٹ بولتے تھے۔ آج بھی ہم ان کی زندگیوں کو پڑھ سکتے ہیں، محدثین نے انہی کے زمانوں میں، ان کے بعد آنے والے زمانوں میں ان کے بارے میں جو علماء کا کلام تھا وہ سب کا سب نقل کر دیا۔ تو اتنا زبردست یہ ایک علم ہے جو حدیث کے اسماء اور رجال کا علم ہے، حدیث کی سند کا علم ہے، کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یعنی بے حد شکر ادا ہمیں کرنا چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس دین کے سچا ہونے کا یقین ہمارے دل میں مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ نے اس دین کو محفوظ کیا ہے، اور اس کو کتنے جو ہے زبردست طریقے سے اس کی سند کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا ہے، بخلاف دیگر ادیان کے، کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پر آپ کو سند ہی نہیں ملتی۔ اسی طرح سے جو بدعتی بعض گروہ ہیں، بعض بدعتی گروہ ہیں، ان کے پاس بھی سند نہیں ہوتی۔ بہت ساری روایات آپ کو ملیں گی شیعہ کے ہاں، وہ امام باقر سے روایت کرتے ہیں، امام جعفر صادق کا نام سے ذکر کرتے ہیں، حضرت علی کا نام سے ذکر کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو حضرت علی تک سند نہیں دیں گے، حضرت علی سے یہ بات کیسے پہنچی، ٹھیک ہے۔ اور اگر کہیں پر سند ذکر ہو بھی صحیح ان کے، تو اس سند کے پھر میں بہت سے راویوں کے حالات ہی نہیں پتہ ہوتے، مجہول ہوتے ہیں، لکھے ہی نہیں گئے، اور بہت سے راوی وہ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں پھر محدثین نے تنقید کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں سخت جو ہے وہ گفتگو کی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کا جو ہے ایک خاصہ، اور اس اہل اسلام کا یہ ایک خاص خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مصادر کو، اسلام کے بنیادی مصادر کو، چاہے وہ اہل بیت کی روایات ہوں، حضرات صحابہ کی روایات ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کو سند کے ذریعے محفوظ فرمایا ہے۔ تو یہ تھی اس کی سند کے حوالے سے بات۔ اس کے بعد اگلی حدیث جو ہے وہ لائے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ لوگوں سے پوچھا کہ ایک درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ جس کے پتے نہیں گرتے، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، اور یہ مسلمان کی مثال ہے، یہ مسلمان کی مثال ہے۔ اور پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا، فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ، مجھے بتاؤ کہ وہ درخت کون سا ہے۔ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِ، تو لوگوں کا خیال جو ہے وہ جنگل کے درختوں کی طرف گیا۔ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِ، جو جنگلوں میں مختلف درخت ہوتے ہیں، انہوں نے شاید سوچا کوئی نادر درخت ہوگا۔ قال عبداللہ، اس مجلس میں
حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بھی موجود تھے اور آپ چھوٹے بچے تھے. وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا نَخْلَةٌ، وہ کہتے میرے دل میں یہ بات جو ہے وہ یہ بات آئی کہ یہ تو کھجور کا ہی درخت ہے. فَاسْتَحْيَيْتُ، تو میں نے شرم کی کہ میں اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی موجودگی میں جو ہے وہ بات کروں، چھوٹے بچے تھے. ثم قالوا، تو وہ پھر جو بزرگ تھے مجلس کے وہ کہنے لگے حدثنا ما ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں کہ وہ درخت کیا ہے. قال ہی النخلہ، تو آپ نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. اس حدیث کو امام بخاری یہاں کیوں لائے ہیں؟ اس کے اندر دو لفظ آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا فحدثونی، مجھے بیان کرو. ٹھیک ہے، تو محدثین بھی یہی لفظ بیان کرتے ہیں، حدثنا، ہمیں بیان کیا. اور یہ لفظ حضور کے بابرکت زبان سے یہ الفاظ جو ہے نکلے ہیں. اور اسی طرح سے صحابہ نے بھی حضور کو کہا حدثنا، ہمیں بتائیے، ہمیں بیان کیجئے وہ درخت کون سا ہے. تو یہ الفاظ جو ہیں یہ سند کے اندر محدثین اس کو استعمال کرتے ہیں. اس حدیث میں یہ بڑی ہی خوبصورت حدیث ہے. اس میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر نے بعد میں کہا کہ اگر آپ اس وقت اپنے بیٹے کو کہا کہ اگر آپ اس وقت یعنی یہ لفظ بول کے بتاتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بچے بھی بیٹھا کرتے تھے. بچے بھی بیٹھا کرتے تھے. اور بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب سوال کرتے تو اس کے اندر وہ بچے بھی وہاں پر موجود ہوتے، ان کو عزت اور تکریم دی جاتی تھی، ان کی عزت اور ان کی تکریم کی جاتی تھی. اور پھر جب انہوں نے شرم کی تو اس پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھیں کتنا خوبصورت الفاظ میں ان کو شوق دلایا کہ اگر آپ بیان کرتے تو مجھے زیادہ محبوب آپ ہوتے. ٹھیک ہے، تو یعنی بچوں کو یہ شوق دلانا علم میں حصہ لینے کا، علم کی بات کو یاد کرنے کا، پھر علم کو بیان کرنے کا، یہ ایک بہت بڑی جو ہے تربیت کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ بچوں کو شور کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کر کے ان کو بھگا دینا، کہ اس کی بجائے بچوں کو شوق دلانا چاہیے اور ان کو ترغیب دینی چاہیے کہ وہ بھی علم کی باتوں میں حصہ لیں. اچھا، کچھ لوگوں کے نا مائک بند نہیں ہو پا رہے، میں بہت زیادہ اس میں تنگ ہوتا ہوں. آپ ہر کوئی اپنا مائک کو بند رکھیں. اچھا، اس سے جو اگلا باب ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ حدیث کو ایک ادب کا طریقہ کار استعمال کیا گیا ہے. اس باب کا عنوان ہے باب طرح الامام المسألۃ علی اصحابہ، استاد کا اپنے شاگردوں کا علم آزمانے کے لیے ان سے سوال کرنا، امتحان لینا. ٹھیک ہے، ایک امتحان لینا کہ تاکہ ان کو آزمایا جائے کہ وہ کتنا ان کے پاس جو ہے وہ علم ہے اور ان کو کیا سمجھ میں آئی ہے. اس کے اندر بھی وہ اسی حدیث کو دوبارہ لے کر کے آئے ہیں. اسی حدیث کو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے بارے میں پوچھا کہ جس کا جو ہے وہ پتے نہیں گرتے اور مسلمان کی مثال اسی کی طرح ہی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ امام بخاری کا یہ انداز ہے کہ وہ ایک باب باندھتے ہیں اور اس باب کو کے تحت حدیث جو ہے وہ یعنی رپیٹ بھی کر لیتے ہیں. لیکن جب وہ حدیث رپیٹ کرتے ہیں، یہ بڑی ہی اہم بات ہے بخاری شریف کو پڑھتے ہوئے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، تو وہ اس کی سند بدلتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی پہلے جو امام بخاری نے سند بیان کی ہے آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں حدثنا قتیبہ، اور کہتے ہیں حدثنا اسماعیل بن جعفر عن عبداللہ بن دینار. امام بخاری اپنے استاد
قتیبہ سے بیان کرتے ہیں، قتیبہ اسماعیل بن جعفر سے، اور وہ عبداللہ بن دینار سے۔ اب جو اگلی حدیث ہے، یہ جو یعنی متن وہی ہے لیکن سند بدل دی ہے، اس میں امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ حدثنا خالد بن مخلد۔ اب امام بخاری اپنے دوسرے استاد سے یہ روایت لا رہے ہیں، خالد بن مخلد، اور وہ کہتے ہیں حدثنا سلیمان، ٹھیک ہے، وہ روایت کرتے ہیں سلیمان سے۔ پیچھے قتیبہ تھے، قتیبہ روایت کر رہے تھے اسماعیل سے، اور یہاں خالد بن مخلد ہیں اور وہ روایت کر رہے ہیں سلیمان سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حدثنا عبداللہ بن دینار، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو راوی ہے عبداللہ بن دینار، وہ دونوں میں برابر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ عبداللہ بن دینار جو امام ہیں، ان کے دو شاگرد ہیں، ایک اسماعیل بن جعفر اور ایک سلیمان، ٹھیک ہے، یہ دو ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے ان دونوں کو یہ حدیث سنائی۔ پھر کیا ہوا کہ اسماعیل نے آگے اپنے شاگرد قتیبہ کو یہ حدیث سنائی، اور سلیمان نے اپنے اگلے شاگرد خالد بن مخلد کو یہ حدیث سنائی، اور امام بخاری نے ان دونوں سے یہ حدیث سنی، ٹھیک ہے، ان دونوں استادوں سے یہ حدیث سن کر دونوں جو واسطے ہیں ان کو محفوظ کر لیا اور ان کو اپنی صحیح البخاری کے اندر نقل کر دیا۔ تو یہ آپ کو بار بار ملے گا بخاری شریف کے اندر کہ ایک ہی طرح کی حدیث ہے اور وہ رپیٹ ہو رہی ہے، تو لیکن اس کی سند جو ہے وہ الگ ہوگی، ٹھیک ہے، سند الگ ہوگی۔ تو اس حدیث کے اندر بھی یعنی یہ نئے باب کے اندر امام بخاری یہ حدیث لے کر کے آئے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین نے بہت سارے فائدے لکھے ہیں کہ مسلمان کا جو مشابہت ہے جو کھجور کے درخت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو اس کی بہت سارے پہلو ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمارے گاؤں میں عبدالحکیم میں ہم جب بچپن میں چھوٹے ہوتے تھے تو ہم اسکول جاتے، ہائی اسکول، تو راستے میں ہمیں نا کھجور کے دو درخت نظر آتے تھے، اور آج میری عمر 40 سال ہو گئی ہے اور آج بھی میں گزرتا ہوں تو وہی درخت اسی طرح سے وہاں پر کھڑے ہیں۔ تو درختوں میں کھجور کا ایک بڑا یعنی یہ ایک خوبصورت درخت ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ باقی درخت بڑی جگہ اس کے ارد گرد جو کھیتی ہوتی ہے وہ بڑی متاثر ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کھجور کا درخت جو ہے اس سے کھیتی کو نقصان نہیں ہوتا، یعنی لمبائی میں اوپر بڑھے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ارد گرد گندم ہے یا جو بھی چیزیں ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی اگتی ہیں۔ اور پھر اس کا جو پھل ہے اس کا الگ فائدہ ہے، اس کے پتوں کے الگ فائدے ہیں، دیکھیں پتوں سے جو ہے وہ چنگیریاں اور وہ بہت ساری چیزیں بنا کرتی تھی، ٹھیک ہے، تو اس کی ہر چیز ہی فائدہ مند ہے۔ تو ایسے ہی مسلمان ہوتا ہے کہ مسلمان اپنی ہر حالت میں فائدہ مند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مسلمان لوگوں کو فائدہ دینے والا ہوتا ہے اور وہ ثابت قدم رہنے والا ہوتا ہے اپنے دین کے اوپر، ٹھیک ہے، اس کا جو دین ہے وہ یقین پہ کھڑا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہر جو نیا بندہ اٹھا جس نے کوئی جو ہے وہ دو چار باتیں کی تو وہ ہل گیا، ٹھیک ہے نا۔ مومن ایسا نہیں ہوتا، کمزور نہیں ہوتا۔ کمزور درخت جو ہوتے ہیں نا تیز ہوا چلے تو ٹوٹ کے گر جاتے ہیں، کھجور آپ کو شاید ہی کوئی ملے، ٹھیک ہے، کہ کھجور بھی کوئی اکھڑ کے گری ہو، بہت کم، ایسا نادر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو مثال دی ہے قرآن مجید کے اندر بھی اس کی مثال دی گئی ہے کھجور کی، اور حدیث کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مشابہت بیان کی ہے مسلمان کے ساتھ۔ ایک مسلمان کھجور کی طرح ثابت قدم، پر عزم، یقین اور رکھنے والا، اور امت کو دوسروں کو فائدہ دینے والا اور اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس سیکھنے کو اپنے لیے خالص فرمائے اور ہمیں جو سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔